رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، ثواب کماتے رہیں، اجر پاتے رہیں اور انعامات سے سرفراز ہوتے رہیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام ہمارا قرآن میں جو ٹاپک لے کر آئے ہیں، جس پر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل اور اچھی نیتوں کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، سنیں گے بھی، آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام جو لے کر آئے، یہ بڑا معتدل دین ہے، اور علماء نے دین اسلام کے امتیازات میں سے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ معتدل متوسط دین ہے۔ اور دین اسلام نے جو اخلاقی تعلیمات ہم تک پہنچائی، جو اللہ پاک کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پہنچا، اس میں ان اخلاقیات میں سے ایک بڑی بنیادی چیز ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف یعنی ایکویلٹی اور ماڈریشن۔ یہ ایکویلٹی اور ماڈریشن کا جو قانون ہے، اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام اس پہ بڑا فوکس کرتا ہے اور اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احکام عدل و انصاف کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم عدل و انصاف پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارے اخلاق اور کردار میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے گھر بار میں بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ یہ بڑھتے بڑھتے ملک اور دنیا تک پہنچے گی۔ ہمیں اچھی امیدوں کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، پارہ 14، اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے پاکیزہ کلام میں، قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی مرحلہ ہو، اگر ہم انصاف اور عدل کو پکڑے رکھیں گے، اس کا دامن تھامے رہیں گے، تو انشاءاللہ نہ صرف غلطیوں اور رسوائیوں سے بچے رہیں گے، بلکہ کامیابیاں اور انشاءاللہ عزتیں ہمارے قدم چومیں گی۔ انصاف یا عدل کہتے کس کو ہیں؟ اس بات کو علماء نے اس آیت کے تحت بھی اور الگ سے بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عدل و انصاف معنی یہ ہے، اس کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ عدل و انصاف جو ہے یہ ظلم کا اپوزٹ ہے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، اور جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا تو اللہ کی رحمت سے وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ عدل و انصاف زندگی کے مختلف مراحل پر اختیار کیا جاتا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک عدالتی نظام ہے، ایک جسٹس سسٹم ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، اور وہاں پہ عدل و انصاف یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، عمر کے کسی بھی سٹیج پر ہوں، تو عین ممکن ہے
کہ آپ کو بھی یہ عدل و انصاف والے معاملے پیش آتے ہوں. زندگی کے مختلف مراحل میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان سے لے کے عبادت تک، عقائد ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، ان سب میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا. اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اپنی ڈیوٹیز کے اعتبار سے عدل و انصاف ہماری زندگی کا ایک روشن پہلو ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ فکر مند بھی رہنا چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے. ہوتا تو ہے یہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عدل سے کام نہیں لے رہے، یہ انصاف سے کام نہیں لے رہے، انہیں تھوڑا جو ہے ایکویلٹی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ماڈریشن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، بلکہ میں کیا بات کر رہا ہوں، قرآن اور اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملے میں بھی غور کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مفسرین نے عدل اور احسان کے معنی بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، افراط و تفرید سے بچ کر درمیانی راہ، صراط مستقیم، سیدھی راہ جو ہے یہ عدل و انصاف ہے. پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عدل و انصاف زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہے، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے عبادات ہو. جیسے عقائد کے معاملے میں دیکھیے تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے نہ تو خدا کے وجود کا انکار کیا جائے اور نہ ہی جو خدا نہیں ہے اسے خدا مان لیا جائے. یہ دونوں کیا ہیں؟ افراط ہے اور تفرید ہے. ایک طرف تو بالکل ہی انکار پایا جا رہا ہے اور ایک طرف ایسا اقرار اور ایسی قبولیت ہے کہ جس کو دیکھو چاند، ستارے، سورج اور کوئی بھی شخص ایسا نظر آیا، کوئی بھی فرد ایسا نظر آیا، کوئی بھی ایسی چیز نظر آئی جو تھوڑی روٹین سے ہٹ کر ہو تو اسے خدا بنا لیا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ درست کیا ہے کہ اللہ تعالی کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے. ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ عدل توحید کا نام ہے اور احسان اخلاص کا نام ہے. اور یہاں پہ اس آیت کریمہ کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. فرمایا عدل کا، انصاف کا اور نیکی کا، احسان کا اللہ تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے. حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عدل کے حوالے سے بڑی پیاری تقسیم بیان فرمائی ہے جس سے عدل و انصاف کو سمجھنا، عدل و انصاف، مساوات، ایکویلٹی، ماڈریشن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ عدل کی کئی قسمیں ہیں، عدل کی کئی قسمیں، عدل و انصاف کی اقسام ہیں، ڈیفرنٹ کائنڈ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے آپ 3 بیان فرما رہے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور وہ یہی کہ اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک مانے اور اپنی خواہشات کو اس کی رضا پر مقدم رکھے. عدل و انصاف کیا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. اس کی مثال یہ کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر رب کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال اختیار کرے. یہ بندے اور رب کے درمیان جو عدل و مساوات ہے بندے کے تعلق سے کہ ہمارے اوپر کیا لازم، تو ایک ہے رب اور بندے کے درمیان کا تعلق. اللہ تعالی عادل ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، انصاف فرمانے والا ہے، وہ رتی بھر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا. دوسری قسم بیان فرماتے ہیں عدل کی کہ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے اپنے نفس کے درمیان ہے، ہم اور ہمارے حق. تو یہ جو ہے یہ ادھر بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے. پچھلی بات تھی بندے اور رب کے درمیان، اب بندے اور اپنے ہی نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں عدل و انصاف.
اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے۔ قرآن نے منع کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اس چیز سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے، اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ یہ بندے کے اور اس کے درمیان عدل ہے، مساوات ہے، درمیانی راہ ہے۔ پھر فرمایا عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ بندے اور دیگر بندے، مخلوق، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ اب جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں تیسری قسم میں وہ ہیں کہ جو اس بندے اور دیگر افراد کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، زبان سے، قول سے، فعل سے، کسی حرکت سے، کسی کام سے، کسی عمل سے، پوشیدہ، چھپی ہوئی، کسی کو نہیں پتا، پوشیدہ ہے، اعلانیہ، کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے جو اس پر مصیبت و آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں ان میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہیں، بندے کے اور رب کے درمیان، پھر بندے کے اور اپنی ذات کے درمیان، اور پھر بندے کے اور دیگر افراد کے درمیان جو تعلق ہے اس میں عدل و انصاف کو اپنے پیش نظر رکھے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک عدل کا اور دوسرا احسان کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ بڑی پیاری تفہیم فرماتے ہیں عدل و احسان کے حوالے سے۔ عدل کیا ہے؟ برابری۔ برابری، کسی نے آپ کے ساتھ جیسا کیا آپ بھی اس کے ساتھ ویسا کریں، یہ ہے عدل۔ اگر قصاص یا قصاص میں دیکھیں، بدلہ لینے میں دیکھیں، تو جس نے جیسا جرم کیا ہے اس کی سزا ویسی ہوگی، تو یہ ہے عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان اس سے اگلا درجہ ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے۔ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، امام غزالی فرما رہے ہیں عدل اور احسان قرآن کی آیت کے تحت، تو فرما رہے ہیں کہ عدل ہی نجات کا باعث ہے، انصاف یہ نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں عدل، انصاف مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے۔ لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے، اس طرح آخرت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے ہی پر اکتفا کرے اور احسان کے دروازے کو چھوڑ دے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ کہ قرآن کی آیت میں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں عدل و احسان کا حکم ارشاد فرمایا۔ یقیناً عدل خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا کہ ہم عدل سے پیش آئیں، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی حیثیت تجارت میں مال تجارت جیسی ہے کہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، لیکن فرماتے ہیں کہ اسی پہ بس نہ کرو کہ تم عدل کر رہے ہو، تم زیادتی اور ظلم نہیں کر رہے، یہ ہے صحیح، لیکن صرف اس پہ بس نہ کرو، بلکہ تجارت میں اصل بھلائی اور اصل کامیابی تو نفع ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ بھی اصل کامیابی جو ہے وہ احسان ہے، کہ عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں بدلہ لوں، جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جتنا کیا ہے میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں، جائز ہے، شریعت کی اجازت ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ میں معاف کر دوں۔ قربان جائیے، اس معاملے میں ایک رہنما اصول جو ہمیں سیرت کے مطالعے سے ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑا رہنما اصول سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، اور اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے، اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے، اللہ پاک کے احکام ہم تک پہنچائے، اور آپ کی نرمی، آپ کی عاجزی اور آپ کی سادگی، آپ کی نرم خوئی، یہ بڑی مشہور ہے، معروف ہے، لوگ معترف ہیں اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمانے والے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو میں پہلو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے تھے، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ معاف کرنا اختیار کرتے تھے، درگزر کرنا اختیار کرتے تھے۔ ہاں، جب حدود اللہ کی بات آتی تھی، اللہ کی حدوں کی بات آتی تھی، تو آپ پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ تو ایک کاش ہم بھی یہی اپنا لیں۔ قرآن نے حکم بھی ہمیں عدل و احسان کا دیا ہے، اور سیرت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب اپنے حق کی بات ہو تو اگر آپ کر سکتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، تو پھر احسان کا معاملہ کیجیے، اور جب ایک اجتماعی پہلو کی بات آئے، جب دین کی بات آئے، تو پھر عدل و انصاف کی بات کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا، ہماری مسکراہٹیں غائب نہیں ہوتی، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، میں بات جو یہاں کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس معاملے میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، بیوی بچوں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو سیٹھ صاحب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کم از کم عدل و انصاف سے کام کرنا ہے۔ احسان کریں تو اچھی بات ہے۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے ایسی ساری صورت حال میں کہ ہم خاموش رہتے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں لوگ، امت پریشان ہو رہی ہے، ہم خاموش ہیں، ہم نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی یہ بری باتیں نہیں کیا کرو، گالیاں نہیں دیا کرو، سود نہیں کھاؤ، رشوت نہیں لو، کسی کا مال غصب نہیں کرو۔ ہمیں کیا، سانوں کی، ہمارا تو نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے تو اگر ہمارے پاؤں پہ کسی کا پاؤں بھی آ جائے تو ہم گھور کے دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا، دیکھ کے نہیں چل سکتے، جانتے نہیں ہو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے معاملے میں معاف کرنا اختیار کریں، اور وہ معاملات جن کا تعلق دین سے یا اجتماعی زندگی سے ہے، جس کا امپیکٹ زیادہ بڑا ہے، ان میں ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے دربار میں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اور تمام کاموں میں جن کے وہ والی بنے ہیں عدل کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق بروز قیامت سایہ عرش پانے والوں میں سے ایک حکمران ہوگا جس نے عدل و انصاف پر مشتمل فیصلے کیے ہوں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل و انصاف کی فراوانی ملتی ہے۔ آپ نے اس کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کری کہ دنیا اس کی نظیر ڈھونڈ نہیں سکتی قیامت تک۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، حدیث پاک ہے، ایک دفعہ قریش کی کسی خاتون نے، عورت نے چوری کی، تو اس کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا، اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عورت کی سفارش کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضی فرمایا، اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تھا، عزت دار آدمی کوئی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر، شہزادی کونین کی بات کر رہے ہیں، اپنی شہزادی کا نام لے رہے ہیں، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا،
اس پر بھی حد نافذ کرتا۔ اب آپ دیکھیے کیسی مثال ہے۔ اور پھر انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں بھی عدل و انصاف کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، کہ کسی حال میں ہمیں عدل و انصاف سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت، دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو۔ اور جو انصاف کریں گے آخرت میں برود قیامت انہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ عادل حکمرانوں کے بارے میں یہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف اور بھلائی و احسان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہرگز ہرگز ظلم و زیادتی اور بے اعتدالی کی نحوست میں نہ پڑنے دے۔ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، اور اس بات سے بھی ہمیں محفوظ رکھے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ قسط آیا ہے اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ قسط کے کئی معنی ہیں، حصہ بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، ظلم بھی ہے، درمیانی چیز بھی ہے جو افراط و تفریط سے مبرہ ہو، بچی ہوئی ہو۔ اکثر مفسرین نے قسط عدل و انصاف کے معنی میں لیا ہے۔ یہ الفاظ بہت سی چیزوں کو شامل ہیں زندگی کے مختلف پیراؤں میں، اور یہاں پر میں ایک چیز چاہوں گا کہ بیان کروں کہ دین اسلام نے انصاف کا، عدل کا کیسا بول بالا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے، ان کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک غسان کے بادشاہ جبلہ بن ایہم جو ہیں، یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان ہو گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں ایک دن یہ طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف ایک دیہاتی مسلمان کا پاؤں ان کے احرام پر پڑ گیا، چادر پر پڑ گیا، اور چادر جو ہے وہ اتر گئی، چادر اتر گئی۔ ان کو غصہ آیا تو شخص نے کہا جس کا پاؤں ان کی چادر پر پڑ گیا تھا کہ غلطی سے پڑ گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ چاہے غسان نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا، مار دیا، جس کے نتیجے میں اس کا ایک یا دو دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ وہ مقدمہ لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب جب مقدمہ لے کر آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی بلا لیا، شاہ غسان کو بھی بلا لیا، جبلہ کو، اور کہا، فاروق اعظم نے اس سے پوچھا، اے جبلہ، تم نے ایک دیہاتی کو تھپڑ مارا، اس کے دانت بھی ٹوٹ گیا اور ناک بھی زخمی ہو گئی، تو یہ تو کر و فر تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، میں نے صرف تھپڑ پر اکتفا کیا کیونکہ حرم مکہ تھا، حرم میں تھا یہ شخص، اگر حرم میں نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ غصہ دیکھیے آپ، حرم میں نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لہٰذا اب دو میں سے ایک بات ہے، یا تو تم اس دیہاتی سے معافی مانگو اور اسے راضی کر لو، یا پھر تم بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جیسے تم نے اس کے تھپڑ مارا یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا بطور قصاص کے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، کیا آپ ایک غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیں گے؟ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، آپ ایک غریب دیہاتی کی وجہ سے امیر المؤمنین مجھ سے بدلہ لیں گے، حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر۔ اسلام میں دیہاتی کے، شہری کے، پڑھے لکھے کے، ان پڑھ کے، غریب کے، امیر کے، بادشاہ اور فقیر کے حقوق عامہ جو ہیں وہ سب کے برابر ہے۔ ہاں، یہ ایکسپیکشن ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ سے مستثنیات ہو سکتے ہیں کہ کچھ حقوق کچھ خاص افراد کے ہو،
لیکن عمومی حقوق جو ہیں لوگوں کے وہ بادشاہ اور فقیر کے برابر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے بدلہ لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ اب آپ دیکھیے امیر المؤمنین ہے، لیکن جو شخص مقدمہ لے کر آیا ہے، جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اسے 1 دن کی مہلت دیتے ہو؟ اس دیہاتی نے عرض کی جی ہاں میں مہلت دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے شاہ غسان کو مہلت دے دی 1 دن کی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات یہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ہم بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی سی زیادتی، چھوٹی سی ناانصافی، چھوٹا سا ظلم، یہ انسان کو کیسا نحوستوں کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ جیسا کہ شاہ غسان کی یہ جو حکایت میں نے آپ کو بیان کی دور فاروقی کی، اس میں جہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام عدل و انصاف کا حمایتی ہے، اس کی ترغیب، اس کی تحریص اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے اور عدل و انصاف کے راستے کو چھوڑ دینے والے نحوستوں کا شکار ہو جاتے، اور یہ بدبختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ان برے کاموں کی نحوست کے سبب ایمان بھی برباد ہو جاتا، جیسے کہ اس واقعے میں شاہ غسان فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، اور یقینی طور پہ جو دین اسلام سے پھرا وہ اللہ کا باغی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب اس کا مقدر۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ظلم و زیادتی سے بچائے اور ظلم و زیادتی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ بلکہ بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن